بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں جب بھی سبق شروع کرتا ہوں تو اس سے پہلے کیا پڑھتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ہمارے اس کام میں برکت ہو جائے۔ جو کام میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جائے، اور آپ بچوں کو یاد بھی ہو جائے، اور آپ بچے جو ہے وہ اس پر عمل بھی کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم نے آج پڑھنا ہے کھانے کی دعوت کے آداب۔ کھانے کے آداب تو ہم سب بچوں نے پڑھ لیے تھے کہ کھانے میں ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، اور دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسرے کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت صرف اپنے پیٹ کا خیال نہیں رکھنا، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پیٹ کو بھی دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو آپ اس کے پیٹ کو دیکھنا شروع کر دیں، اچھا اس کا پیٹ موٹا ہے یا پتلا ہے، یہ زیادہ کھائے گا یا کم کھائے گا۔ اگر اس کا پیٹ موٹا ہے، چلو جی مطلب یہ میرا کھانا بھی کھا جائے گا، اب میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ ایسے اسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ رہنے کا خیال رکھنا ہے کہ مرچیں ڈالتے وقت، نمک ڈالتے وقت، دوسری چیزیں ڈالتے وقت اس کا خیال کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے، اور کھانا جو ہے وہ جب کھانا ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد دسترخوان اٹھانا ہے، پلیٹیں اٹھانی ہے، اور ہاتھ بھی دھونے ہیں، اور آخر میں کلی بھی کرنی ہے۔ اس طریقے کے ہم نے بہت سارے پڑھے تھے کھانے کے آداب۔ آج ہم پڑھیں گے کھانے کی دعوت کے آداب، یعنی آپ کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا کھانا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانے کی دعوت کے آداب میں سے نیک لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ نیک لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ میں بیٹھیں گے، ایک تو گھر میں جو ہے برکت آ جاتی ہے مہمان کے آنے سے، ٹھیک ہے؟ اور گھر میں ذہن فریش ہو جاتا ہے، آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، تعلقات رشتہ داری جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے جو ہے دعوت کرنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں، خاص طور پہ رشتہ داروں کی دعوت کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے پتہ کیا کام شروع کر دیا؟ آج ہم نے رشتہ داروں کی دعوت کو چھوڑ دیا اور دوستوں کی دعوت کرنی شروع کر دی۔ آج کے زمانے کے اندر ہم نے ہر چیز اپنے دوستوں کو بنا لیا ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے، فری وقت ملا دوستوں کے پاس ٹائم ضائع کرنے چلے گئے، دعوت کرنی ہے دوستوں کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، دوستوں کی دعوت کر دی، دوستوں نے آپ کی دعوت کر دی، جبکہ ہمیں یہ ٹائم اپنے فیملی کو دینا چاہیے تھا، اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے تھا۔ سب سے اچھی پارٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو چیز کرائیں، سب سے اچھی پارٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اب گھر جاؤں گا، گھر میں میرے امی ابو بھی ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں پارٹی کروں تو میں کیا کروں گا؟ گھر میں گھر والوں کے لیے میں کھانا لے جاؤں گا زیادہ سارا، ٹھیک ہے؟ کباب لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹکے لے جاؤں گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ رس ملائی لے جاؤں گا۔ تو میں کیا کروں گا؟ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ ساری چیز لے جاؤں گا۔ تو رابعہ، رابعہ کہہ رہا ہوں، یہ رضوان، پھر شروع ہو گئے ہو آپ؟ ایک تو کلاس میں بھی جو ہے وہ چھٹیاں کر کے آتے ہو، اوپر سے آتے ساتھ یہ والا کام کر رہے ہو جی؟ تو ہم پڑھ رہے تھے، دیکھا سارا جو کلاس کا جو پڑھنے کا وہ سارا خراب ہو گیا جی۔ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ بتائیں مجھے میسج پہ کیا پڑھا رہا تھا؟ جی بتائیے، میں کیا پڑھا رہا تھا؟ کسی کو نہیں پتا کیا پڑھا رہا تھا؟ ہاں شاباش، گھر جاتے وقت میں کچھ لے کے جاتا ہوں، شاباش، ٹھیک ہے جی جی۔ تو میں کھانے کے آداب نہیں پڑھا رہا تھا، یہ تو بات بتائی ہے روحائمہ نے، میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں جب گھر جاتا ہوں، گھر جاتے وقت بھی میں گھر والوں کے لے جاتا ہوں، اور مجھے ثواب بھی مل جاتا ہے،
घर वाले भी खुश हो जाते हैं और हमारी आपस की फैमिली अच्छी हो जाती है। ये तो आपस की फैमिली में खुश रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो ये वाला काम एक आपने करना है। दूसरा, दावत करनी हो तो अपने फैमिली की दावत करनी चाहिए, मतलब रिश्तेदारों की दावत भी आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ ने फुप्पो फुप्पो को जो है दावत दे दी, और आपने जो है वो, अब रुहाइमा शुरू हो गई है। रुहाइमा आप तो ऐसी नहीं थी, आप तो ये वाले काम नहीं करती थी। क्या हो गया था आप लोगों को? क्या मैंने ज्यादा ही आप लोगों को प्यार से लगता पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे करना शुरू कर दिए? अच्छा जी, हमारा माइक जो था वो बंद हो गया था। तो मैं ये बता रहा था कि हमने जिस तरह अपनी फैमिली की दावत करते हैं, इस तरीके से हमें अपने रिश्तेदारों की भी दावत करनी चाहिए। ठीक है जी, ताकि हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे हों। उसके बाद में फिर यही दूसरे के काम आते हैं। बाद में ये दोस्त वगैरह कोई काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो इंसान को जो है वो रिश्तेदारों की भी जरूरत पड़ती होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अगला पढ़ना है कि जब मेहमान आए तो जल्दी से खाना पेश कर देना चाहिए। सही है जी। बाज़ औक़ात मेहमान को लगी होती है भूख, वो आ जाता है, और माशाल्लाह से आप लोग खाना उस वक़्त बनाना शुरू करते हैं जब मेहमान आके सर पे बैठ जाता है। लो जी, अब हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। अब मेहमान जो है वो खाना की खुशबू सूंघ-सूंघ के उसको इतनी भूख लग जाती है बेचारा, फिर आखिरकार वो थक कर कह जाता है कि चलें पानी पिला दें। ठीक है जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम जब मेहमान आने लगे तो उनसे पहले खाना हमारा मुकम्मल तैयार हो जाना चाहिए। और आते साथ ही जब मेहमान बैठे सलाम दुआ हो जाए, तो फिर उनसे पूछ ले कि आप खाना किस वक़्त खाएँगे? अभी खाएँगे, या जो है वो मिसाल के तौर पर अगर 10 बजे आ गए हैं तो आप पूछेंगे 12 बजे खाएँगे, या ज़ोहर के बाद खाएँगे, या दोपहर को खाएँगे, किस टाइम आप खाना खाएँगे? उनसे पूछ लेना चाहिए, ताकि वो भी जो उनको आसानी होगी तो वो उस आसानी के मुताबिक आपको बता देंगे। ठीक है, कि हम इस टाइम जो है आप इस टाइम कर लें, या जैसे आप मुनासिब लगे वो उस तरीके के अल्फ़ाज़ बोल देते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है? या फिर अगर आपने किसी का टाइम दोपहर का खाना रखा हुआ है, तो फिर दोपहर को कुछ देर के बाद आप जो है वो खाना लगा दें। तो मेहमान जब आ जाए तो खाना पेश करने में जल्दी करनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि अमूमन ऐसे ही होता है, जब दावत पे इंसान जाता है तो खाना घर से खाकर नहीं जाता। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मेहमान आया है तो खाना घर से खा के आएगा, हमारे घर बैठे-बैठे जब उसको भूख लगेगी तो फिर हम खाना देंगे, नहीं। जब आप उनको दोपहर के खाने के लिए बुलाया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर में कुछ नहीं खाया हुआ। अब वो आपके यहाँ ही आकर खाना खाएँगे। लिहाज़ा आप जब आकर बैठे हैं, सलाम दुआ हो जाए, और उसके बाद फिर आप उनसे खाने का पूछ लें किस टाइम खाएँगे, उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। सही है जी? ये बात समझ में आई? तो मेहमानों का अदब ये भी है कि मेहमानों की दावत करने के आदाब में से ये भी है कि मेहमानों को खाना जल्दी पेश करना चाहिए। उसके बाद है मेहमान को इकराम और इसरार करके खाना खिलाना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेहमान जो है वो बाज़ औक़ात मेहमान शर्मा रहा होता है, और तो आपको उसको कहना चाहिए नहीं आप खाएँ, ये आपका अपना ही घर है, अपना घर समझे,
تو اس طریقے سے آپ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ان کو کھانا کھلائیں. یہ بھی ایک آداب ہے. اس سے مہمان بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ کھلے دل کے آدمی ہے، یہ واقعی دعوت کرنا چاہتے تھے، یہ واقعی مجھے کھلانا چاہتے تھے. ایسا نہ ہو کھانا پکڑا ایسے آگے رکھ دیا منہ بنا کے، وہ مہمان آ کے دیکھے کہ یار پتہ نہیں میں کہاں پر آ گیا ہوں، پتہ نہیں مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو خوش دلی کے ساتھ ملنا چاہیے. ان کے سامنے جب آپ کھانا رکھیں تو ان کو اصرار کریں کہ آپ کھائیں. آپ نے مکمل کھانا ہے، مکمل ختم کرنا ہے، یہ سارا آپ کا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہو جا کے وہ خوش ہو جائے. اس کے بعد ہے جب مہمان جانے لگے تو اسے دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کے پاس مہمان آئے گا تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ میں سے کوئی ایک چلے جائے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے پورا آپ ٹبر جو ہے وہ گھر کا تو سارا جا رہا ہے. ایک مہمان آیا ہے اور پیچھے پوری جو ہے پورا ایک لشکر جا رہا ہے اس کو دروازے پہ دھکا مارنے کے لیے. چلو شکر ہے آپ گئے ہو. ایسے نہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک چلے جائے کوئی بھی. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا ان کے پاس سامان ہوتا ہے، وہ سامان اٹھانا پڑ جاتا ہے. یا بعض اوقات ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو چھوڑ کے ہیں تو دروازہ بھی آپ نے لوک کرنا ہوگا. تو اسی بہانے آپ مہمان کو دروازے تک جب چھوڑائیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو اسے دیکھنا بہت خوشی ہوگی ان کو. اور وہ گھر جا کر جو ہے وہ اگلا فون وہ آپ کو ہی کرے گا کہ اب آپ نے ہمارے گھر دعوت میں آنا ہے. تو ظاہری بات ہے آپ نے دعوت کی ہے تو بدلے میں تو آپ کو بھی دعوت کھانی چاہیے. تو وہ اسی وقت ہوگی جب آپ اس کو خوشی خوشی اس کے گھر بھیجو گے. اگر آپ ناراض کر کے بھیجو گے تو پھر تو آپ نے دعوت بھی اس کو کھلا دی، وہ بھی گئی، اور آپ کو بھی دوبارہ وہ کبھی دعوت پہ نہیں بلانے والا. ٹھیک ہے. تو جب مہمان آئے تو ان کو کوئی ایک گھر کا فرد دروازے تک چھوڑ کے آنا چاہیے. اس کے بعد جس کا کھانا حرام مال کا ہے یا جس دعوت کی محفل میں ناچ گانے ہو وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے جی. یہ بھی چیز بہت اہم ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں، سنتوں پر عمل نہ ہو کوئی بات نہیں. ہمارا مہمان ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارے رشتہ دار میں جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات بہت بری ہے. ہمیں جو ہے وہ جن کا حرام مال کا کھانا ہو وہ تو نہیں کھانا چاہیے. اور ظاہری بات ہے ہم نے بڑے ہونا ہے. اپنے بچوں کو تو میں تو کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ جتنا مرضی کوئی ہمارا اچھا رشتہ دار ہو، اگر اس کے کوئی حرام غذا ہو تو ہم اپنے بچوں کو وہ حرام غذا اس کی کھلائیں. جتنا مرضی وہ اچھا ہو، ہم تو یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. کیونکہ جب حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے وہاں جا کر. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں تو چھوٹے ہیں بھی، ابھی ہمیں اپنے آپ کو ابھی سے ہی حرام مال سے بچانا ہے کہ حرام مال کا ایک لقمہ بھی ہمارے اندر نہیں جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے مشربہ حرام، جس کا پینا بھی حرام کا ہو، ومطعمہ حرام، جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا بھی حرام کا ہو. فأنی یستجاب لذلک. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی بات ہی نہیں سنتے جو مرضی کہتا رہے. ٹھیک ہے. وہ جتنا مرضی جو ہے وہ روتا رہے گڑ گڑاتا رہے. اللہ تعالیٰ ایسی شخص کی بات ہی نہیں سنتے، پسند ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں ہے اس شخص کو کہ جس کی ہر چیز جو ہے وہ حرام میں ہے. یعنی تم جو ہے وہ دنیا میں عیش و عشرت کے لیے حرام پیسے کماؤ، اور جب مشکل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، مجھے ہر وقت یاد رکھنا ہوگا. تو اس وجہ سے حرام کا مال کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے. اور چوری کا مال بھی حرام کا ہوتا ہے. بغیر پوچھے آپ کسی کی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں. یعنی دوست ہے آپ کا، فیملی ممبرس کی تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی دوست ہے اس سے آپ بغیر پوچھے کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہن بھائی کا بھی نہیں کھانا چاہیے لیکن وہ حلال ہوتا ہے. بہن بھائی کے چوری چھپ کے آپ کھا لیتے ہیں بہت بری بات ہے. تو وہ تو پھر پیرنٹس آپ کو اس کی سزا دے دیں گے. اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے، اس کی سزا پیرنٹس آپ کو دے دیں گے. لیکن دوست کا اگر آپ چھپ کے کھانا کھاتے ہو، اٹھا کے کھاتے ہو، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس لیے دوست کا جو ہے کھانا کبھی بھی اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے بغیر اجازت کے. اس کے بعد ہے کسی کی دعوت میں بن بلائے نہیں جانا چاہیے. دیکھا، یہ دیکھو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تاکہ آپ بعد میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی دعوت پہ نہ بلائے تو ہمیں نہیں جاننا چاہیے. تو آج آپ نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تو آپ کا داخلہ بند. اب آپ کسی ایسی جگہ پر نہیں جائیں گے جب کوئی آپ کو بلائے گا نہیں. مجھے پتا آپ جاتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسے بہت برا لگتا ہے اگر انسان پکڑا جائے تو پورے سب کے سامنے انسان کی بےزتی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بری بات ہے.
کھانا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہمیں اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے. جب کوئی بلائے گا دعوت پہ ہم پھر پیٹ بھر کے کھائیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے دعوت کھانے کے بعد دعوت کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو دعا یاد کرائی تھی. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا آپ اسے پلائیے، جس نے ہمیں پلایا آپ اسے پلائیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے میزبان کی اجازت کے بغیر گھر سے واپس نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے کام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک اپنے رشتے دار کے گھر گئے ہیں دعوت کھانے کے لیے، آپ نے دعوت کھائی اور آپ گھر چلے گئے. وہ میزبان آئے جہاں پر انہوں نے کھانا رکھا تھا، وہاں پر دیکھا تو کوئی مہمان ہی نہیں ہے ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈھونڈ رہے مہمان صاحب آپ کدھر ہیں. آپ کو فون کیا اور آپ نے کہا ہم تو گھر بیٹھے ہیں کھانا کھا لیا تھا. ٹھیک ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. میزبان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں آنا چاہیے. ان کو ان کی اجازت لے کر گھر آنا چاہیے. چلے جی. تو کھانے کے آداب، کھانے میں دعوت کے جو آداب ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہے پینے کے آداب. پینے کے آداب بھی ہم نے پینے کی 6 سنتیں پڑھی تھی وہ. ٹھیک ہے. وہ تھا ہمارا بسم اللہ پڑھنا، 3 سانسوں میں پینا، بیٹھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، اور آخر میں الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے. یہ تو ہماری جو سنتیں ہم نے پڑھی تھی وہ تو پینے سے متعلق تھی. اب ہے پینے کے آداب. پینے کے آداب میں ہے پانی پینے کے دوران برتن سے منہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے. 3 سانس میں ہم نے جو کہا تھا پانی پینا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایک گھونٹ لگائیں اور گلاس کو منہ سے سائڈ پہ کر لیں تاکہ وہ سانس نکلے. پھر اس کے بعد آپ اگلا گھونٹ لیں. تو یہ والا کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نے برتن سے کوئی چیز پینی ہے تو اس کے بعد جب آپ سانس لیں تو آپ کا وہ سانس پانی کے اندر، گلاس کے اندر، برتن کے اندر نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد ہے کنارہ ٹوٹے ہوئے برتن سے نہیں پینا چاہیے. کنارے ٹوٹے ہوئے برتن سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. ایسے چیز میں کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایسی چیز میں پینے سے بھی منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیے گا اور وہ گلاس سائڈ سے ٹوٹا ہوگا تو وہ اس کے منہ پہ لگ جائے گا، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ہمارا اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کسی اور کو جلدی میں دے دیں، وہ پانی پی لے، دوسرے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ کھانا کھانا چاہیے اور نہ ہی پانی پینا چاہیے. تو یہ بھی آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹوٹے ہوئے برتن پڑے ہیں تو ان کو جو ہے پہلے سے ہی الگ کر دیجئے. اتنے بھی جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے سے اس کو الگ کر دیں. ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ کھانا چاہیے اور نہ ہی پینا چاہیے. اس کے بعد ہے پانی پانی چوس کر پینا چاہیے اور غٹ کر نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ پانی پینے کا ادب بتا دیا آپ کو. پانی جب ہم پیتے ہیں نا، جس طرح ہم جوس پی رہے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے ہمیں گلاس کو چوس کر پانی پینا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بڑے بڑے گٹ مار رہے ہیں اور جب ہم پانی جب اندر کرنے تیزی کے ساتھ کٹ 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 کی آواز آتی ہے نا گلے سے، وہ بہت بری لگتی ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے جیسے کوئی، آپ کبھی دیکھیں کسی جانور کو، جو بڑا جانور ہوتا ہے نا، بڑا جانور، وہ جب پانی پیتا ہے تو اس کی آواز سنا آتی ہے کیونکہ وہ ان کے گلے بڑے ہوتے ہیں، منہ بڑے ہوتے ہیں. وہ جب پیتے ہیں تو پھر اس طرح کی آواز آتی ہے. ہمیں پانی آرام آرام سے پینا چاہیے. آرام سے ہمارے پانی اندر جانا چاہیے، کوئی جلدی نہیں ہے. بعض اوقات جب کٹ کٹ کر کے ہم پی رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پانی بھی گلے میں پھنس جاتا ہوتا ہے اور پھر وہ ایسا جو ہے وہ الٹی آتی ہے. ایسا جو ہے وہ سانس انسان کا رکتا ہے کہ آنکھوں سے اور ناک سے پھر پانی 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 شروع ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پانی کو آرام سے پینا چاہیے اور چوس کے پینا چاہیے. اس کے بعد ہے بوتل یا جگ سے منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے. یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. ناک میں جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے اور پھر وہ پانی ناک میں بھی جا رہا ہوتا ہے اور منہ میں بھی جا رہا ہوتا ہے. تو کس بچے کو یہ بات پسند ہے کہ آپ پانی پیئیں وہ آپ کے ناک میں بھی جائے اور منہ میں بھی جائے. کس کو پسند ہے؟ چلیں شاباش. دیکھا. تو پھر اس لیے وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جگ میں بھی پانی نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بوتل کو منہ لگا کر بھی پانی نہیں پینا چاہیے. جب ہم
یہ پینے کے آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پینے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جب آپ بوتل آپ کے پاس پڑی تو آپ اس کو گلاس میں ڈال لیں، آپ کو تو فرق کوئی محسوس نہیں ہوگا، آپ کہیں گے بوتل سے بھی سارے پیتے ہیں، لیکن جب آپ گلاس میں ڈال کر پی رہے ہوں گے نا، تو دیکھنے والا یہ کہے گا بھائی اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، یہ ادب والا بچہ ہے، اس کے والدین نے اس کو جو ہے وہ آداب سکھائی ہیں چیزوں کے، تو آپ کی بھی تعریف ہوگی، آپ کے والدین کی بھی تعریف ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ویسے پی لیں گے تو پینے میں تو کیا ہے، لیکن پینے کا جو ہم نے آداب پڑھے ہم اس کے لحاظ سے پی لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ منہ لگا کر پینے والے نے بھی پی لیا اور برتن میں ڈالنے والے نے بھی پی لیا، اور برتن میں ڈالنے والے نے آداب کا خیال رکھ کے پیا اور اس کی بھی تعریف ہو گئی اور اس کو اس کے پیرنٹس کی بھی تعریف ہو گئی اور وہی اچھی عادت آگے منتقل ہوتی رہے گی، تو یہ زیادہ اچھا کام ہے۔ پینا تو ہم نے دونوں طریقوں سے ہے نا، ہاں اس وقت آپ یہ والا کام نہ کریں کہ اگر آپ گلاس میں ڈالیں اور وہ بوتل آپ کے منہ میں نہ جائے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ گلاس میں ڈالنے کی وجہ سے یہ بوتل آپ کے منہ میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی، مطلب آمنہ کہتی نہیں جائے گی، ہے آمنہ؟ نہیں جائے گی نا بوتل گلاس میں ڈالنے کی وجہ سے، شاباش ٹھیک ہے جائے گی، تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ گلاس میں ڈال کر پینے کی کوشش کیا کریں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ابھی سے آپ شروع کریں گے، یہ بات یاد رکھنا بچوں، یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ کام اسی وقت ہوگا جب آپ کو ابھی سے عادت پڑی ہوگی، بعد میں پھر اگر آپ کہو گے نا ہم بڑے ہو کر یہ والا کام کر لیں گے، یہ بوتل کو گلاس میں ڈال کے پینا کتنا مشکل کام تھوڑی ہے، ہم بڑے ہو کر کر لیں گے، نہیں کر سکو گے، جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے ہوتے یہ کام نہیں کیے ہیں، چھوٹے ہوتے انہوں نے یہ چیز نہیں سیکھی ہے، اب بڑے ہو کر یہ پھر یہ والا کام نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ نے ابھی سے عادت بنانی ہے، کسی بھی چیز کو انسان کو چھوٹا نہیں لینا چاہیے، جس چیز کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے وہ چیز پھر اس انسان سے رہ جاتی ہے، ہر چیز کو آپ کو امپورٹنٹ دینی ہوتی ہے، ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم پانی پلانے میں پہلے بڑوں کو پانی پلانا چاہیے، اگر آپ سے کسی نے پانی مانگا ہے تو وہاں پر آپ کے پاس 2-3 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے پہلے بڑوں سے پانی شروع کریں، اس کے بعد پانی پلانے والے کو چاہیے کہ خود آخر میں پیے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ اب پانی آپ لے کر آگے سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے پانی منگوایا، آپ کے 1 منٹ رکو پہلے میں خود پی لوں کیونکہ میں ڈال کے دے رہا ہوں، ایسا نہیں کرتے، ڈال کے پہلے ان کو پلا دیں اس کے بعد آخر میں خود پی لیں، صحیح ہے؟ تو یہ پینے کے آداب تھے۔ اچھا جی، ایک تو ہمارا ٹائم نا اتنی تیز گزرتا ہے سمجھ ہی نہیں لگتی جاتا کدھر ہے۔ اچھا جی، ویسے ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے نا؟ میں نے آپ بچوں کو عادت ڈالتی ہے 45 منٹ کی تو ہم 45 منٹ تک پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو کل پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو پھر مزہ نہیں آئے گا اگر ان سے بات چیت نہ کی، وہ کہیں گے ٹیچر نے ہم سے بات نہیں کی ہے، اس وجہ سے